میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، 3 دن کے بعد شب بارات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو اپنی رحمت اور اپنی برکات کے ساتھ مزین فرمایا ہے، اور ایمان والوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے جو اس آنے والی رات کی قدر کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی طلب میں لگ جائیں گے۔ سابقہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک برستی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ینزل اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، اپنے بندوں کے اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ فرمایا شب بارات شعبان کے مہینے کے درمیان میں جو رات، اس میں اللہ تعالیٰ فیغفر لکل شیء، ہر چیز کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہر انسان کی جو ایمان والا ہے اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جو اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کی طرف سے اس ملنے والے انعام سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست اتنی سخت ہے جو مسلمان کی بخشش اور مغفرت کو روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش کر دو، اور یہ گناہ کرنے والے، چند مخصوص گناہوں کا ذکر فرمایا کہ ان گناہوں میں مبتلا لوگوں کی مغفرت کو روک دو، جب تک یہ گناہوں سے معافی نہیں مانگ لیتے، توبہ نہیں کر لیتے۔ ایک روایت کے مطابق 10 صحابہ اکرام اور ایک روایت کے مطابق 17 صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت کی احادیث منقول ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے حدیث بیان فرمائی۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ بالکل ہی اس رات کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، جبکہ وہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر اس رات کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ نہ ہوتا تو اتنی تعداد میں صحابہ اکرام اس رات کی فضیلت کیوں نقل کرتے؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے اس رات کو اتنی انہوں نے اہمیت اور مخصوص عبادات کے ساتھ، نئے نئے طریقے اور نئے نئی بدعات کے ساتھ لگا دیا کہ اس رات یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، جبکہ ان کاموں کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ یعنی رات کی مخصوص عبادات نکالنی اور اس رات مختلف قسم کی بدعات اور خرافات کو اس رات کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ اب جو ہی شعبان کی رات آئے گی، شب برات آئے گی، اب لوگوں کے اندر ایک رسم کہ لوگ اس کے رات کھانا پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حلوہ پکانا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں کھانے پکانے چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نہیں۔ جو ایک چیز کسی نے رائج کر دی تو مسلمان اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے، تحقیق نہیں کی، سوچا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ کی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے راہ اعتدال سے فرار اختیار کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس رات کی مخصوصات عبادات نکال لی۔
جبکہ اس رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، ہر بندے کو یہ اختیار ہے وہ خلوت میں اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرے، نفل پڑھے، نماز پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار کرے۔ کوئی عبادت مخصوص نہیں کی گئی۔ لوگوں نے مخصوص عبادات نکالی ہوئی اور اکٹھے ہو کر عبادت کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تھوڑی عبادت کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسندیدہ ہے جتنی اس کی نفلی عبادات کو خلوت میں کیا جائے۔ نفلی عبادات اللہ کے ہاں خلوت کی پسندیدہ ہے۔ اور پھر اس رات جو راہ اعتدال سے ہٹے، انہوں نے اس رات کی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ نفل نماز شریعت میں جماعت کے ساتھ جائز نہیں۔ رمضان میں صرف تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ نفل نماز جائز نہیں کہ بڑی سارے لوگ پیچھے نماز میں شریک ہوں، ایک نماز پڑھانے والا ہو اور تمام لوگوں کو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھا رہا ہو یا اور کوئی نوافل پڑھا رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، اپنی طرف سے نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان عبادات میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پابند ہے، اپنی طرف سے ہر طرح کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس رات صرف اتنی بات ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، اس رات میں توبہ استغفار کیا جائے، اس رات میں اللہ کے سامنے اپنی بخشش اور مغفرت کی آہو کے لیے آہوزاری کی جائے، اور اس رات کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ صحابہ اکرام نے امت کو بتا دیا۔ تو پتہ چل گیا کہ اس رات کوئی خاص عبادت، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور اس رات کی عبادت کرنے والوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں خلوت میں عبادت کریں۔ اجتماعی عبادت کے اندر انسان عبادت سے رک سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے، دنیاوی باتیں ہو سکتی ہیں، جو عبادت کا مقصد ہے وہ فوت ہو سکتا ہے۔ تو خلوت میں بیٹھ کر جو عبادت کرتا ہے، اس نفلی عبادت کو اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی مبارک رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک کی مغفرت کا اعلان کرو، ہر ایک کی بخشش کر دو جو ایمان والا بخشش اللہ سے طلب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی اعلان ہوتا ہے، مختلف قسم کی مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان مخصوص گناہوں میں مبتلا لوگوں کی بخشش کو روک دو۔ سب سے پہلا گناہ شرک، جو شرک میں مبتلا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے پھر بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور میں دھر کے آگے جا کے جھکتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، تو فرمایا شرک کرنے والا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کرنے والے کی معافی کا اعلان نہیں ہوگا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، تو جو اس گناہ عظیم میں مبتلا ہے اس کی بخشش اور مغفرت روک دی جاتی ہے جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اللہ کی نظروں میں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ دوسرا گناہ، 8 قسم کے لوگ
8 قسم کے گناہ جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والا مغفرت کا پروانہ اور مغفرت کا انعام روک دیا جاتا ہے۔ دوسرا گناہ، ناحق قتل کرنے والا۔ ناحق قتل کرنے والا، کسی کے خون کو بہانے والا۔ فرمایا جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا ہے، اس کا انجام اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ جہنم ہمیشہ اس کا مقدر ہے کہ اس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ناحق قتل کرنے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر ایمان والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا رجل مشرک، شرک کرنے والا اس کی مغفرت روکی جاتی ہے۔ اور فرمایا او فی قلبہ شحنا، جس کے دل کے اندر مسلمان کا کینہ موجود ہے، اس کی بخشش بھی روک دی جاتی ہے۔ جس کے دل میں مسلمان کی نفرت اور کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، ادھر رکھو اٹھا تھوڑی پینا ہے۔ تو جس کے دل میں مسلمان کا کینہ ہے، اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ میں اکثر بیان کے اندر صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 3 دن تک جنت کی بشارت سنائی۔ تو صحابہ چونکہ حریص ہوتے تھے کہ میرے اس بھائی کو کس بنیاد پر جنت کی خوشخبری مل گئی، صحابی نے اس کے عمل کو تلاش کرنے کے لیے اس کے یہاں مہمان بنے اور اس سے چند دنوں کے بعد پوچھ ہی لیا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ میرا دل مسلمان کے کینے سے پاک ہے۔ اب بظاہر اگر آپ غور کریں، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ معمولی سا گناہ ہے کہ مسلمان کا دل میں کینہ رکھا ہو، لیکن شریعت کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے ایمان والے کا دل سیاہ ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی بخشش اور مغفرت روکی گئی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، ایمان والوں کی مغفرت کرو، او فی قلبہ شحنا، جس کے دل میں کینہ موجود ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی بخشش کو روک دو، اس کی مغفرت کو روک دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دل کے اوپر کتنی محنت کی ضرورت ہے، اپنے دل کو بنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ کپڑے تو خوبصورت پہن لیے، چہرہ بنا لیا، لباس اچھا پہن لیا، جوتا اچھا پہن لیا، گھڑی اچھی پہن لی، ظاہری ساری خوبصورتی بنا لی، اور دل سیاہ کا سیاہ ہی موجود، دل کے اندر یہ روحانی مرضیں موجود ہیں، اور اتنی خطرناک مرض ہے کہ جس مرض کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو ملتا ہے، مغفرت کی صورت میں، بخشش کی صورت میں، گناہوں کی معافی کی صورت میں، اس کا روک دیا جاتا ہے۔
جب تک یہ مسلمان اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اب اس معاشرے کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو نظر آئے گا کہ کتنے مسلمان بیچارے اس گناہ عظیم میں مبتلا ہیں۔ دیندار کیا، دنیا دار کیا، مسجد میں آنے والے، نہ آنے والے، کسی سے ذرا اختلاف ہوا زندگی بھر کے لیے اس کا کینہ دل میں رکھا ہوا ہے۔ کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی سے تنازع کی صورت بن جائے، انتقام لو اتنا تم اس کا نقصان کر دو، بدلہ لے لو، شریعت میں جائز ہے، جتنا تمہارا نقصان ہوا تم اتنا کر دو، اور اس سے بڑھ کر درجہ کیا ہے؟ اسے معاف کر دو، فاعف عنہم واستغفر لہم، معافی کا اعلان کر دو۔ تیسرا کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسلمان کا کینہ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، اس کو تکلیف پہنچنے پہ خوش ہوتا ہے، بغلیں بجاتا ہے، اور اس ٹو میں رہتا ہے کہ کب اسے تکلیف پہنچے، کب اسے نقصان پہنچے، اور اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر اسے نقصان پہنچ جاتا ہے تو خوشیاں کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے، اور اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کی تعریف سننا اس کے لیے اس کو پسند نہیں ہے، اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ساری علامات کینے کی علامات ہیں کہ جس کے عیب کو تلاش کرنے کی فکر میں ہے، جس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جس کی تعریف سن کر سیکھپا ہو جاتا ہے، تو یہ نشانی اور علامات بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں مسلمان کا کینہ ہے، اس کا دل مسلمان کے کینے سے بھرا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر صاحب ایمان کی جو مغفرت اللہ سے طلب کرتا ہے اس رات اس کی بخشش ہوتی ہے۔ جس کے دل میں کینہ موجود ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی بخشش کو روک دو، جب تک یہ اپنے دل کو مسلمان کے کینے سے پاک اور صاف نہیں کر لیتا۔ 3 گناہ۔ چوتھا گناہ، جس مسلمان میں ایمان والے میں موجود ساری رات آہوزاری کرتا رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی بغلیں بھی نظر آتی ہیں، بڑی آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا آسمان سے اوپر نہیں جاتی، بڑی آہوزاری کرتا ہے، بڑا آنکھوں پہ آنسو بہاتا ہے، اس کی دعا آسمان سے اوپر نہیں جاتی۔ تو یا رسول اللہ وہ کون آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہے۔ کھانا حرام کھاتا ہے، لباس حرام پہنتا ہے، حرام مال کماتا ہے، ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال وصول کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سودی کام کرتا ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے، بینک پہ سود کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، قومی بچت میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، بانڈ کھیلتا ہے، پرائز بانڈ خریدتا ہے، یہ ساری جوئے کھیلتا ہے، یہ ساری کی ساری حرام کی شکلیں ہیں، انشورنس کروائی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری حرام کی شکلیں ہیں۔ تو بڑی آہوزاری کرتا ہے، پھر کہتا میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، بڑی مولانا صاحب مفتی صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑے نفل پڑھتا ہوں تہجد بھی 1 مہینہ کو پڑھتے کام ہی نہیں بن رہا، رکاوٹ نہیں دور ہو رہی۔ کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح، خلوت میں بیٹھو، کیوں رکاوٹ ہے؟ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا دعان، میرے بندے جب مجھے بلاتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایما تدعو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، لیکن حرام کھانے والے کی سنتا نہیں ہے، جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے۔ تو فرمایا اس رات اس کی بخشش روک دی جاتی ہے جو شرک کرتا ہے اور ناحق قتل کرتا ہے، دل میں کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے۔ چوتھا گناہ، جو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کرنا تو دور کی بات، میرا رب سورۃ النور 18ویں پارے میں فرماتا ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو گر جاؤ گے۔
اور اللہ کس قدر جہنم کے اندر ان بدکاروں کو الٹا لٹکا کر سزا دے گا. سارے میدان محشر کے سامنے اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ بدکار انسان تھا. تو اس بدکاری کرنے والا مرد ہو، بدکاری کرنے والی عورت ہو، میرے نبی نے فرمایا اس عظیم شب برات، اس مغفرت والی رات، رحمتوں والی رات، برکتوں والی رات کی مغفرت سے یہ بدکار انسان محروم رہ جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. کتنے نوجوان، کتنے مرد اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اور انٹرنیٹ نے اور موبائل نے جس طرح بے حیائی کو ترویج دی ہے، اس کے ذریعے جتنی بے حیائی پھیلی اور پھیل رہی، اللہ کی پناہ. دردناک واقعات لوگ ہمیں سناتے ہیں. 16 سال عمر کا نوجوان میرے پاس آیا. 16 سال کی عمر، آپ بتائیں کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے بدکاری نہیں چھوٹتی. کتنی عورتوں سے میں بدکاری کر چکا ہوں. 16 سال کی عمر، دیکھیں والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جنت میں ایسے چلے جائیں گے. اللہ نہیں پوچھے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، اولاد کی اس کی سنبھال کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کو با حیا بنایا تھا یا نہیں، یا بے حیائی کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا. میرے نبی نے فرمایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کے گھر میں لوگ آتے ہیں، اسے نہیں پتا محرم آ رہا ہے یا غیر محرم آ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. محرم آ رہا ہے یا غیر محرم آ رہا ہے، خواتین اسے پردہ نہیں کرتی، محرم بھی آ رہے ہیں غیر محرم بھی آ رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں. یہ روکتا نہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو روکتا نہیں غیر محرموں سے پردہ کرنے سے. فرمایا یہ دیوس ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور فرمایا رجولا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رجولا کون ہے؟ فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی. بالوں کی کٹنگ کرواتی ہے، ہاف لباس پہنتی ہے، مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور فرمایا تیسرا شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کا، مدمن الخمر، شراب پینے کا عادی، اس کا داخلہ بھی جنت سے روک لیا جائے. اتنی عظیم رات اور اتنی بخشش اور مغفرت والی رات، بدکار عورت اور بدکار مرد کی بخشش روکی جاتی ہے. 5واں شخص، 5ویں عورت، 8 لوگ حدیث میں آتے ہیں مختلف روایات میں کہ ان 8 گناہوں میں مبتلا مرد ہو، عورت ہو، اللہ ہر ایک کی بخشش کا اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے ان کی بخشش کر دو. 8 گناہوں میں مبتلا مرد عورت کی بخشش کو روک دو. جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے منہ پھیر لیا، اس سے منہ پھیر لیا، سامنے والے پڑوسی سے نہیں بولتا، ادھر والے سے نہیں بولتا، ادھر والے سے نہیں بولتا. حقیقی بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک گھر میں زندگی گزارنے والے، وہ آپس میں منہ موڑے ہوئے، بہن سے نہیں بولتا، بھائی سے نہیں بولتا. کتنا خطرناک گناہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کو 3 دن تک نہ بلائے، فرمایا اس کی موت کی منافقت کے مشوبے پہ مرتا ہے. تو جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داریاں نبھاتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب بارات اس کی مغفرت بھی روک دی جاتی ہے. پیر کے دن وہ رات آ رہی ہے، اس سے پہلے ایمان والے توبہ کر لیں. اور کتنی خوبصورت خدا کی قسم زندگی بن جائے گی، یہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں. اور جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے اس کو اللہ عبادت کی لذت نصیب فرماتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جب میں اللہ کا ذکر کرتا تھا نا مجھے بڑی لذت آتی تھی، آج لذت ختم ہو گئی ہے حضرت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھ سے ہوا کیا ہے.
حضرت صاحب کشف تھے. حضرت نے فرمایا تو نے کسی غیر محرم کے اوپر غلط نظر ڈالی ہے, غیر محرم کے اوپر تیری نگاہ پڑی ہے, بتاؤ. اس نے کہا جی میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا ہے. فرمایا اللہ نے تجھے ذکر کی لذت چھین لی, اللہ نے ایمان کی ذکر کی لذت نصیب فرمائی تھی, تو نے نظر کا استعمال غلط کیا, اللہ نے اپنے ذکر کی لذت تجھ سے چھین لی. تجھے انعام ملا تھا اللہ نے واپس لے لیا. فرمایا جاؤ دوبارہ جا کر محنت کرو, اس گناہ سے توبہ کرو, اللہ تمہیں ذکر کی لذت دوبارہ نصیب فرما دے. ہمیں پرواہ ہی نہیں, سارا دن 50 عورتوں کو دیکھتے ہیں, دل میں خیال تک کی نہیں گزرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور موبائل کے ذریعے کتنا گناہ ہو رہا ہے. کون سا نوجوان ہے جو بد نظری نہیں کرتا فیس بک کے اوپر بیٹھ کر, یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر. جس کو یقین ہے کہ میں موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, وہ موبائل کا استعمال چھوڑ دے. اس کے لیے علماء نے فتویٰ دیا, اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے. جس کو پتہ ہے کہ موبائل کے ذریعے گناہ ہوگا, اس کے لیے موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں. یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اس عظیم الشان رات سے کی برکتوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے. اور چھٹا شخص جو اپنی تہبند کو, شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. چھٹا انسان ایمان والا ہے لیکن مغفرت سے محروم. کیوں؟ اپنے کپڑے کو, شلوار ہے, تہبند ہے, چادر ہے, کوئی بھی ہے, اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ بھی معاشرے میں عام ہے, پرواہ نہیں کسی کو کہ گناہ ہو رہا ہے, بے لذت گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی 3 شخصوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ انہیں دردناک عذاب دیں گے. ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے, دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے, تیسرا وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. ہر انسان بچ سکتا ہے, ہر ایمان والا بچ سکتا ہے, تھوڑی سی ہمت اور کوشش ہے. لیکن گناہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی طرف سے ہونے والی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اور 7واں شخص جو والدین کا نافرمان ہے. اللہ اکبر. والدین کی نافرمانی کرنے والا, ماں کو تنگ کرنے والا, باپ کا گریبان پکڑنے والا, باپ سے منہ موڑنے والا. ادھر میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, باپ آتے ہیں, بوڑھے آتے ہیں, ان کی طرف دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ نوجوان بڑی اولاد کیا, بڑی محنت کی, پالا پرورش کی, اور بیٹا گھر آتا ہے ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں. اگر ضرورت ہوتی بات کر لیتا ہے. ایک واقعہ نہیں, میرے پاس کتنے واقعات, یقین کریں رونے لگ جاتے ہیں. ایک بزرگ آئے میرے پاس, کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں, پڑھی نوجوان ہے, تعلیم یافتہ ہیں, کیا کرنا ہے؟ بھاڑ میں جائے ایسی تعلیم جو والدین کا ادب اور احترام نہیں سکھا سکی, تربیت نہیں کر سکی. بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس. کہتے کھانا کھاتے ہیں, ہم اہتمام کرتے, اکٹھا کھانا کھاتے ہیں, پورے کھانے کے دوران ان کی پلیٹیں اور طرف ہوتی ہیں, منہ اور طرف ہوتا ہے. میں بھی بیٹھا ہوں, ان کی ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے, ہمیں پوچھتے تک نہیں ہے, بات تک نہیں کرتے, کھانا کھاتے ہیں اور منہ موڑا ہوتا ہے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں اس باپ کے اوپر جھوری چلتی کہ نہیں, دل کے اوپر کیا کیسی آہیں اس کے منہ سے نکل رہی ہوگی. یہ اولاد ہے. اتنا بڑا گناہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں, والدین کا نافرمان سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کی نماز, اس کا روزہ, حج اس کے کام نہیں آئے گا. چند دن پہلے, پرسوں کی بات, ایک اللہ والے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمانے لگے ایک نوجوان اپنی پسند کی شادی کر کے اپنے بوڑھے والدین کو, ایک ہی بیٹا تھا, چھوڑ کر گھر سے نکل گیا, بیرون ملک چلا گیا. تو وہاں جا کے رہنے لگا. سعودی عرب میں چلا گیا تھا. تو
جب بھی وہ طواف کرتا تھا اس کے کان میں طواف کے بعد آواز آتی تھی تیرا طواف قبول نہیں ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوتا میں کس سے پوچھوں یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو کسی اللہ والے سے اس نے پوچھا کہ میں بڑا پریشان ہوں، جب بھی میں طواف سے فارغ ہوتا ہوں مجھے آواز آتی ہے کہ تیرا طواف قبول نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا مجھے ایسے لگ رہا ہے تم کسی کا دل دکھا کے یہاں پہ آئے ہو. اس نے کہا ہاں میں نے اپنے والدین کا دل دکھا کے ان کے چھوڑ کر یہاں پہ آیا. فرمایا تیرا طواف ہی قبول نہیں. پھر وہ واپس پلٹا 25 سال کے عرصے کے بعد اپنے والدین کی طرف. بستی میں داخل ہوا، ایک نوجوان سے پوچھا. اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ اس بستی میں 2 بوڑھے والدین تھے، ان کا ایک بیٹا تھا وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، آپ کو ان کے گھر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے. وہ بوڑھے دو تھے، میاں بیوی تھے، اور باپ تو فوت ہو چکا ہے، وہ بوڑھا تو فوت ہو چکا ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں، لیکن اماں زندہ ہے اور میری ماں اس کے کھانے کے لیے مجھے کبھی کبھی بھیجتی ہے کہ اس ماں کو کھانا دے کے آؤ. میں کھانا دے کے آتا ہوں. جب میں کھانا دے کے اس کے پاس کھانا دینے جاتا ہوں تو اس کے لب حرکت میں آتے ہیں تو میں کان لگا کے سنتا ہوں وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہی بدبخت میں ہوں جو اپنے بوڑھے والدین کو یوں چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو وہ نوجوان اس کی رہنمائی کرتا ہوا ہے، ڈرتا ہوا اس ماں کے پاس، پتہ نہیں ماں کیا کہے گی، اور ماں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. تو فرمایا جب اس نے اپنے بیٹے کو، اس نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، آواز سنی اور ایک بری اور اس کا بوسہ لیا اور فرمایا اسی وقت وہ مر گئی. تو حضرت لاہوری کیا فرما رہے ہیں؟ سیدھا جہنم میں. اور شب برات عظیم مغفرت والی رات، بخشش والی رات، برکتوں والی رات، اللہ آسمان دنیا پر اپنے بندوں کے اتنا قریب آ جاتے ہیں بخشش فرمانے کے لیے، مغفرت فرمانے کے لیے، دعائیں قبول کرنے کے لیے، لیکن والدین کے نافرمان کی بخشش روک دی جاتی ہے. اس کو اس رات کی رحمتوں سے اور برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور آخری گناہ 8واں نمبر پہ شراب پینے والا، جو پہلے میں نے بتا دیا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ شراب پینے والا بھی شب برات کو بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. یہ 8 قسم کے میں نے گناہ بیان کیے. اس عظیم الشان رات کے آنے سے پہلے ہم سب اپنے گھیرے بانوں میں جھانک لیں، اور اگر ہماری زندگی میں یہ گناہ ہے تو آج اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس گناہ سے توبہ کر لیں. تو کچھ لوگ بعد میں آئے، میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں. 8 قسم کے گناہ: شرک کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، مسلمان کے دل میں کینہ پالنے والا، زنا کرنے والا، رشتے توڑنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب پینے والا. یہ 8 قسم کے گناہ. ان گناہوں میں ایک گناہ بھی کسی کے اندر ہے وہ اس عظیم الشان رات کی مغفرت سے محروم رہ جائے گا. آج اس مبارک دن میں مبارک نماز کے لیے مبارک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں سے ہم توبہ کر کے جائیں، یا اللہ ہم آج ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے صلح کرتے ہیں. ماں ناراض، باپ ناراض، اس سے صلح کر لیں. کوئی شراب پیتا ہے اس کو آج عزم کر لے کہ آج کے بعد ختم. کوئی جس گناہ میں بھی مبتلا ہے وہ توبہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. عزم پکا کر لے، پکا عزم کر لے، اللہ توبہ کو قبول فرما لیں گے. پھر کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن توبہ کی شرط ہے جب توبہ کرے عزم پکا ہو کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، تاکہ آنے والی رات کی جو ہمارے لیے اللہ بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائے گا کہیں ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. یہ بدقسمت انسان ہوگا جو ان گناہوں میں مبتلا ہو کر اتنی عظیم رات کی برکتوں اور رحمت سے محروم رہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.